بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیے گا اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت کیسے پیدا ہو گیا؟ یا امیر المومنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر کے اس کی بیوی جارو قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی، اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے اب اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سنا، پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میں تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر کے اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا حضرت علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر کبھی بھی نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یعنی کہ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں حضرت علی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تم اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نفتہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا پیدا ہوا، یعنی کہ حیض کے حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے یہ تمہارا بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے، لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، اسے قبول کر لے اور اپنی اس بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھ، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے۔ جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو جلد ہی تباہ و بربادی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورت سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں، جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو تم ان کے قریب جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرو، باقی کے معاملاتوں کو، یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو۔ اس لیے پیارے دوستو یاد رکھیں کہ حیض یعنی پیریڈز کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ حیض کے حالت میں صحبت کرنا سخت گناہ کا کام ہے، اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں حیض کے حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، یعنی کہ ایسے شخص کا ایمان خارج ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے آپ اس گندے اور بے ہدا کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ آپ کبھی بھی حیض کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کریں، ورنہ آپ بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ معذور بچہ یعنی کہ کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی، اور پھر کچھ مہینے کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تب یہ سوال اٹھنے لگا کہ بوڑھا آدمی تو شادی کی پہلی رات انتقال کر گیا تھا، اور آخر اس کو یہ بچہ پیدا کیسے ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں پیارے دوستو کہ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، اور اس کے اس پہلی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اب اس پہلے والی بیوی کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا، اس عورت نے زنا کیا ہے، اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ پیارے دوستو یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے والا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں اور کوئی حصے دار آ جائے، شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا، اور کہنے لگا یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لیے پیارے دوستو یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہلے والا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ دوستو وہ پہلے والا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے، ہاں اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سن کر کے حضرت عمر کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے پھر سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر اس کا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اتنے میں آپ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، پورا معاملہ سنا، تو پھر آپ نے اسے پہلے والے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہیں؟ آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا آپ مجھے اس بچے کو دکھا سکتے ہو؟ تو یہ سن کر کے اس پہلے والے بیٹے نے کہا،
हाँ या अली, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो ये सुन करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अच्छा तो ठीक है, तुम कल उस बच्चे को लेकर आना, कल इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद दिन गुजरा। दूसरा दिन वो पहले वाला बेटा उस बच्चे को साथ ले करके हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, यही वो बच्चा है। बच्चे को देख करके हज़रत अली ने फरमाया, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा, वही पास में कुछ बच्चे साथ खेल रहे हैं। ये देख करके फिर आपने उस बच्चे की दोस्ती उन बच्चों के साथ करवा दी। थोड़ी देर के बाद जब बच्चे आपस में घुल मिल गए और सब एक साथ उछलने कूदने लगे, यानी कि वो सब के सब एक साथ खेलने लगे, इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन सब बच्चे को गौर से देख रहे थे। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन बच्चों से कहा, ए बच्चों, सब एक साथ बैठ जाओ। ये सुनकर के सारे बच्चे एक साथ ज़मीन पर बैठ गए। फिर आपने फरमाया कि तमाम बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ। सारे बच्चे खड़े हो गए। आप उन बच्चों को गौर से देख रहे थे। आपने देखा वो सारे बच्चे बड़ी ही आसानी के साथ बैठ गए और बड़ी ही आसानी के साथ खड़े हो गए, लेकिन उस बच्चे को बैठने और उठने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिस बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। ये देख करके फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला सुनाया। आपने फरमाया, ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, ये किसी और मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का बाप बूढ़ा था, इसलिए इसमें कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है, और बाकी बच्चे जवान मर्द के बच्चे हैं, इसलिए वो सारे तंदुरुस्त हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।